جب اپنے ہی سمجھنے والے نہ ہوں تو انسان اکیلا پڑ ہی جاتا ہے، اور وہ اپنے میں اگر ماں باپ ہو تو بیٹی کا کیا حال ہوگا۔ زخم کبھی بھی نہیں بھرتے، یہ بالکل جھوٹ بات ہے کہ وقت کے ساتھ زخم بھر جاتے ہیں۔ جس طرح سے میرے رنگ پر بات کی گئی تھی، جس طرح سے میرے رنگ کو دیکھ کر مجھے ٹھکرایا گیا تھا بار بار، ایک بار، دو بار، تین جب ابیہا پیدا ہوئی تھی اور میں ہاسپٹل میں اکیلی تھی ابیہا کو خود سے باتیں کرنا، آئینے میں دیکھ کر اپنے آپ سے باتیں کرنا، دیکھنے والوں کو ایسا لگتا تھا کہ میں پاگل ہو گئی ہوں۔ اور میرا ٹراما اتنا گہرا ہے نا کہ 2 بچوں کی ماں بننے کے بعد بھی میں راتوں میں ڈر کر اٹھ جاتی ہوں۔ جی ہاں، آپ لوگوں نے صحیح سنا، میں راتوں میں ڈر کر اٹھ جاتی ہوں کیونکہ مجھے برے خواب آتے ہیں۔ برے خوابوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شیطانی خواب آتا ہے، مجھے میری پچھلی زندگی یاد آتی ہے اور میرے دل دماغ میں وہ ابھی تک اتنا بیٹھا ہوا ہے اور اتنی گہرائی سے بیٹھا ہوا ہے کہ وہ چاہ کر بھی نہیں بھول پاتی ہے۔ دنیا کی 1000 نعمتیں مل جائیں مجھے، خوشیاں مل جائیں، پھر بھی میرے اندر سے سب کچھ نہیں نکل رہا۔ میں نے اس چیز کو بہت سیریسلی لیا۔ جب ابیہا پیدا ہوئی تھی، ابیہا پیدا ہونے کے بعد میرے اندر ٹراما اتنا بڑھ گیا تھا کہ مجھے سچ بتاؤں تو مجھے علاج کروانا پڑا خود کا۔ میں اتنے ڈپریشن میں چلی گئی تھی اور میرا ٹراما دن بہ دن بڑھتا جا رہا تھا۔ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میرا ٹراما کیا تھا، ہر چیز کھونے کا ڈر، کیونکہ ایک بیٹی کی جو سیکریفائسز ہوتے ہیں نا وہ بہت خاموش ہوتے ہیں۔ ہم بہت خاموشی سے قربانیاں دیتی ہیں۔ بیٹیوں کا یہی چلتا ہے، چاہے وہ بچپن سے پڑھائی لکھائی، اس کے خواب، چاہے اس کی پسند ناپسند، اس کی شادی، سب کچھ ماں باپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ہماری زندگی ہم جب دوسروں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، چاہے وہ ماں باپ ہی صحیح، مگر کہیں نہ کہیں ہماری زندگی کا بہت بڑا فیصلہ ہم دوسروں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ اور میرے اندر یہ ڈر، یہ خوف بہت تھا کہ کہیں میری زندگی برباد نہ ہو جائے، کیونکہ میں ایک بہت ہی کنزرویٹو فیملی سے بلانگ کرتی ہوں اور میں ایک ہی بیٹی تھی۔ کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ کے بھائی بہن کتنے ہیں، کیا ہے، تو میرے 3 بھائی ہیں، میں ایک ہی بہن تھی۔ بٹ ایسا ہوتا ہے نا کہ جہاں پر 3 بیٹے ہو وہاں پر ایک بیٹی، وہ اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بیٹی بہت لاڑوں میں بھی پلتی ہو، یا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بیٹی کے اوپر ہی گھر کا سارا بوجھ ڈال دیا جاتا ہو۔ تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں تھیں۔ آپ کی اسرا بھی بہت ہی خاموش بیٹی تھی، اور جب میری شادی کی بات آئی تھی تب میں نے آواز اٹھائی تھی کہ نہیں، مجھے اس طرح کا گھر چاہیے، نہیں مجھے اس طرح سے رہنا ہے، مجھے ایسی شادی کرنی ہے، مجھے ایسا کرنا۔ مگر جب جس طرح سے لوگ آگے سے مجھے ٹھکرا کر چلے جا رہے تھے نا، جس طرح سے میرے سانولے پن پر، میری ہائٹ پر، میرے چہرے پر، تو میرا کانفیڈنس اتنا لو ہو گیا تھا، اتنا لو ہو گیا تھا نا کہ میں خود کو دیکھ کر میں ڈر جاتی تھی کہ واقعی میں اتنی بری ہوں کیا۔ ہر دن میں اپنے چہرے میں کمی ڈھونڈتی تھی، ہر دن میں اپنے آپ میں کوئی نہ کوئی ایسی کمی ڈھونڈ لیتی تھی کہ ہاں اس وجہ سے لوگوں نے انکار کر دیا۔ میں اتنی ڈپریشن میں چلی گئی تھی نا کہ میں خود سے باتیں کرنے لگی تھی، کیونکہ میری تکلیف سمجھنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ یہاں پہ بات صرف رنگ روپ کی نہیں ہے، یہاں پر آپ کے اطراف جو لوگ آپ کو نہیں سمجھ پاتے نا، جو آپ کے اپنے ہیں، جو آپ کے خون کے رشتے ہیں، میں یہ بولوں گی، یہاں پہ مینشن کروں گی کہ ماں باپ، اگر وہ بھی جب آپ کو نہیں سمجھتے نا تو اس بیٹی کا کیا حال ہوگا۔ میں خود سے باتیں کرتی تھی، میں ڈھونڈتی تھی کہ مجھے کب اکیلا چھوڑا جائے، اور میں آئینے میں دیکھ کر خود سے باتیں کیا کرتی تھی، اور مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کس سے بات کروں، کس طرح سے اپنے آپ کو میں پاگل ہونے سے بچاؤں۔ اس کے بعد اللہ نے میری زندگی بدلی، میری دعائیں، تہجد، ساری چیزیں، یہ سب مل کر ایسے میری زندگی بدل گئی جیسا کہ میں نے تو کبھی نہیں سوچا۔ میں سچ میں خواب میں جی رہی ہوں۔ مگر اس وقت جو کچھ بھی ہوا تھا نا، وہ چیز ڈیلیوری کے بعد، جب عزیر کو جب 2022 میں جب عزیر پیدا ہوا تھا، اس کے بعد بھی میں ڈپریشن میں تھی، مگر اس وقت
میرے شوہر کا پھر لنڈن آنا کرنا، ہم بہت بیزی تھے اس وقت. مجھے سمجھ نہیں آتا تھا، مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں عزیر کو کوئی نقصان نہ ہو جائے. فین بھی اوپر چل رہا ہوتا تھا تو مجھے ڈر لگتا تھا کہیں وہ عزیر کے اوپر نہ گر جائیں. تو اس وقت مجھے ایسا لگا تھا کہ یہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہے اور کچھ بھی نہیں. مگر جب ابیحہ کے ٹائم جب میں ہاسپٹل میں اکیلی تھی، مجھے اتنا خوف تھا. دوپہر کے ٹائم میری ڈیلیوری ہوئی تھی اور میں ہاسپٹل میں اکیلی تھی. میں رات پوری جاگی ہوں ابیحہ کو دیکھتے ہوئے. مجھے ایسا لگتا تھا کہ کوئی ابیحہ کو مجھ سے چھین نہ لے، کوئی آ کر لے کر نہ جائے. میں کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتی تھی. اس کے بعد یہ ڈپریشن اتنا بڑا لٹرلی مجھے اس کا علاج کروانا پڑا. مجھے ڈپریشن کے گولیاں کھانی پڑی، مجھے ہاسپٹل جانا پڑا، تھراپسٹ سے بات کرنا پڑا. جب میں تھراپسٹ کے پاس گئی تھی کہ مجھے کس چیز سے پریشانی ہے، میں کیا کیا سوچتی ہوں، جب میں ساری چیزیں اسے بتائی تھی نا میں اتنا رو رہی تھی اس کے پاس جا کر. وہ بھی رو رہا تھا. میرا رونا دیکھ کر میں نے میرے بچپن سے لے کے اب تک کی پوری زندگی اس کے سامنے رکھ دی تھی. میرے 3-4 سیشن ہوئے. واقعی میں کسی سے بات، جب ہم اپنے دکھ اپنی تکلیفیں کسی کے ساتھ بانٹتے ہیں، کوئی سننے والا ہوتا ہے نا، کہ خاص کر بیٹھا ہوا تھا کہ سنا اب تیری کیا تکلیف ہے، میں سنوں گا تیری بات. جب کوئی ایسا سننے والا سمجھنے والا ہونا، بات کریے، اس سے بات کریے. چاہے آپ کو لوگ پاگل ہی کیوں نہ کہیں. جب آپ کو ڈپریشن ہونا، آپ کسی ٹراما سے گزرے ہونا، تو پلیز آپ اپنا ٹریٹمنٹ ضرور کروانا، ورنہ آپ ہیل نہیں ہو پاؤ گے. صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم بدل جائیں گے، وقت کے ساتھ ساتھ ہر زخم بدلتا ہے. نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ کوئی زخم نہیں بڑھتا جب تک اس کے لیے دوائی نہ ہو. تو پلیز اپنے لیے بات کریے، اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کریے. لوگوں میں رہیے جو آپ کو سمجھ سکتے ہیں، جن کے ساتھ آپ خوش ہیں. اگر آپ کے اطراف ایسا کوئی بھی نہ ہونا، پلیز ٹریٹمنٹ ضرور لینا. اور اس کے بعد جب میں ٹریٹمنٹ لیا نا، میں واقعی میں نے بہت سکون محسوس کیا. جب سے میرے اندر جو تھا نا اکیلا پن ایک حد تک کم ہو گیا ہے. مطلب خود سے باتیں کرنا ختم ہو گیا ہے، اپنے آپ کو اکیلے رکھنے کا جو من کرتا تھا وہ ختم ہو گیا ہے. الحمدللہ میرے شوہر مجھ سے بہت باتیں کرتے ہیں، مگر ایسا ہوتا ہے نا کہ شوہر ہر چیز نہیں سمجھ سکتے. وہ ایک حد تک مجھے خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، سکون میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ علاج نہیں ہے میرا. تو اس کے بعد میں باہر نکلنا شروع کیا. میری زبان پھر سے پھسل گئی. میں باہر نکلنا شروع کیا، میں نے لوگوں سے بات کرنے شروع کی، جیسا کہ چائلڈ سینٹر سے میں نے لوگوں سے دوستیاں کرنی شروع کی. یوٹیوب میرا بہت بڑا سہارا بنا ہے. یوٹیوب کی وجہ سے میں بہت ساری چیزوں سے باہر نکلی ہوں، کیونکہ بات میرے دل میں جو ہے نا، وہ ساری باتیں میں یوٹیوب پہ کر دیتی ہوں. اور اس پہ مجھے 2-3 ایسے دوست بھی مل گئے جن سے میں کالز پہ بھی بات کرتی ہوں یوٹیوب سے. تو اتنا میرے اندر چینجز آئے ہیں، میری زندگی میں اتنا سکون آیا ہے یوٹیوب کی وجہ سے. اسی لیے میں یوٹیوب چھوڑ ہی نہیں سکتی. کیونکہ جب آپ بات کرتے ہو، کھل کر بات کرتے ہو، چاہے آپ کے دل میں اچھا ہو برا ہو جیسا بھی ہو. جیسا کہ میرے کئی ویڈیوز میں روئی ہوں، کئی ویڈیوز میں نے اپنی بھڑاس باہر نکالی ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں، کچھ لوگ نہیں سمجھتے، مگر جب کمنٹس آتے ہیں، لائکس آتے ہیں نا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہاں، مجھے سمجھنے والے کوئی لوگ ہیں. تو آج یہ کہوں گی کہ صرف جو بھی ٹراما ہونا، میرے اندر تو اتنا ٹراما تھا کہ میں ہر چیز کھو دوں گی، میرے ساتھ کیا کچھ نہ کچھ برا ہو جائے گا، میری زندگی میں کوئی خوشیاں نہیں ہیں، یہ نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو میں یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے نہیں رکھ رہی ہوں. بس بہت چھوٹی چیز میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے، مگر وہ چیز میرے دل دماغ پر اتنا اثر کر چکی ہے نا کہ میں سچ میں راتوں میں ڈر کر اڑ جاتی ہوں. کئی بار مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میں اتنی سکون کی زندگی جی رہی ہوں. تو وہ ساری چیزوں سے نکلنے کے لیے نا مجھے خود کو ہمیشہ سمجھانا پڑتا ہے کہ دیکھ اسرا، تیری زندگی بدل گئی ہے، تو 2 بچوں کی ماں ہے، وہ وقت گزر گیا ہے. میں بار بار یہ باتیں اس لیے سامنے لاتی ہوں کیونکہ میں بہت اتنی گہرے جو زخم ہے نا، ان سے میں باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہوں. بس شاید میری جیسی بہت ساری بہنیں ہوں جو ریلیٹ کرتی